اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا. ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو. بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں مدد فرمائی تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو. اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَعَلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے. اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا. تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. امام غازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے. گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا. 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ. اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں. کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں. اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو،
فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے۔ تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہ ہو، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے، جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفائی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی۔ آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے۔ تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا، یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے وہ تو دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے۔ یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل ہوئی۔ صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے، تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جدیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کون؟ للفقراء الذین، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے۔ اس سے مراد احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے۔ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے۔ آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے،
بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے، کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے، زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہیں، کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں اور ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کریم میں بھوک لگی ہے، ہاں حضور بھوک لگی ہے، مسئلہ ہی یہی تھا۔ کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا۔ کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ایک بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا ہے۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ۔ کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 سالوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا، کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا۔ حضور اب نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جوٹا پی رہا۔ اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں، اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا، گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے۔ خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا، اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اسلاف جو بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ایک حدیث میں اس صدقہ جاریہ کی تفصیل موجود ہے، جیسے کسی نے مسجد بنائی، کسی نے نہر کھدوائی، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا دیا، علم کی نشر و توبیع کی،
تو یہ وہ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے. مجھے اور آپ کو صدقہ کی مختلف صورتیں وہ اختیار کرنی چاہیے. کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، لباس پہنانا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تم نے کھیتی لگائی اور چڑیاں آ کر کے دانے چگ گئیں، اللہ وہ بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے. اللہ اکبر. تو صدقے کا بہت وسیع مفہوم ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. کلمۃ طیبہ، اچھی بات کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا دینا، اس کو بھی کہا چھوٹی نیکی نہ سمجھنا. تو مختلف صدقے کی صورتیں ہیں اور سب ہمیں ادا کرنی چاہیے. لیکن ایک بہترین شکل صدقے کی صدقہ جاریہ ہے، اور وہ مسجد بنا دینا، وہ دارالعلوم بنا دینا، وہ نہر کھدوا دینا، وہ جو ہے وہ کنواں کھدوا دینا. حدیث میں آتا ہے جس طرح وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو بیر ہا لے کر کے صحابی اس کا معاملہ لے کر آگے، حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی کنواں ہے، تو میں یہی اللہ کی راہ میں پیش کروں. اللہ اکبر. تو وہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے. دور موجود کے اندر جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، آر او پلانٹ وہاں لگا دینا، یہ کنواں کھدوانے کا دور موجود کے اندر ایک منظم طریقہ ہے. بلکہ ہمیں نیت کرنی چاہیے. میں تو پچھلے دن کہیں تھا تو تقریباً اہل خیر بیٹھے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی کہتا ہوں، اور میں خود بھی اس کی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوگا بھی، کہ ہر شخص ہم میں سے ارادہ کرے. جس کے پاس مال ہے وہ تو کرے ہی کرے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کرے، اللہ سے مال دے گا. ہر شخص ارادہ کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو بنواؤں گا، میں زندگی میں ایک جامعہ تو بنواؤں گا. تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہ، تو اس کا ثواب آج سے ہی شروع ہو جائے گا. نیت وہ والی نہیں ہے کہ جب مال ہو تو پھر نیت ٹوٹ جائے. کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پہلے نیت کرتا ہے جب مال نہیں ہوتا. ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی چڑھا اس کے اوپر کھجور کے اوپر توڑنے کے لیے، تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. تو اسے نہیں پتا تھا، جب خشک کو ہاتھ ڈالنے لگا تو ایک خوفناک سانپ دیکھا تو ڈر گیا اور فوری نیچے سرکنے لگا اور کہا اللہ اگر اس سانپ کے قہر سے تو مجھے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا. اور نیچے سرکنا شروع کیا. 10 15 20 فٹ نیچے ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا. لیکن کچھ تھوڑا سا محفوظ ہو گیا. کہا مالک اگر تو مجھے اس سے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا. یوں اترتے اترتے نصف تک آ گیا اور سانپ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. تو کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے اس سانپ سے بچا لے تو تیری راہ میں بکری خیرات کروں. پھر زمین کے تھوڑا سا قریب آ گیا اور کہنے لگا اللہ تو اگر اس سانپ سے مجھے بچا لے تو مرغی دوں گا. اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا مالک میرے گھر میں ایک انڈا پڑا ہے وہی تیری راہ میں جا کے خیرات کر دوں گا. تو اونٹ سے چلا اور معاملہ انڈے تک پہنچا. یہ صادق النیہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو کبشہ الانماری سے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا لوگ 4 طرح کے، ان میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا وَرَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کو شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے. آگے لفظ ہے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت کا بھی سچا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو جو مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا. اور وہ ایسے اوپر سے نہیں کہہ رہا جب مال آ جائے تو پھر جائے. فرمایا وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت کا سچا ہے. اگر مال آتا تو کرتا. آقا کریم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن جب اعمال تولیں گے تو یہ بھی اس سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. یہ بھی افضل المنازل. تو نیت کر لینی چاہیے کہ صالح اعمال بجا لائیں، صدقہ کریں، اور صدقہ جاریہ میں مجھے آپ کو سچے دل سے اگر اللہ نصیب کر دے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، اور وہ تو ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ سب کچھ بانٹ لیا جاتا ہے. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کر دے.